السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 6 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر، یہ آیت در حقیقت بات وہی پچھلا ٹاپک چل رہا تھا قبلے کی تحویل کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں نیکیوں کے بارے میں۔ اب نیکیوں کی کیٹیگریز پہ بیان کی جا رہی ہیں کہ نیکیوں کی کیا کیا کیٹیگریز ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے واضح الفاظ میں ہم سب کے لیے بیان کرتے ہیں یہاں پر اس آیت کے اندر۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم، ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں ہے، یعنی یہ صرف اور صرف یہی اچھائی اور یہی نیکی صرف نہیں ہے کہ تم صرف مشرق اور مغرب کی طرف اپنے منہ پھیرتے رہو، اپنے قبلے کی تحویل کر دو، بس اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ حقیقتاً وہ اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، نیکی اس انسان کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر بھی ایمان لائے اور ملائکہ پر بھی ایمان لائے اور کتابوں پر بھی ایمان لائے اور نبیوں پر بھی ایمان لائے۔ ایمان لانے سے مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کا صرف یہ مان لینا، زبان سے اقرار کر لینا کہ ہاں وہ موجود ہیں اور وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے حق ہیں۔ ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ایکسپٹ کریں اور ایکسپٹ کرنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ تمہارا صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیر لینا ہی نیکی اور یہی کافی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بہت اہم بات یعنی کہ ہمارا توجہ دلائی جا رہی ہے کہ صرف اور صرف تمہارا نمازیں پڑھ لینا ہی، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر لینا ہی کافی ہرگز نہیں ہوگا کہ انسان صرف اور صرف ایک سجدہ کرتا رہے، اپنی نمازیں پڑھتا رہے اور وہ سمجھے کہ میں ہر طرح سے بری و ذمہ ہو چکا ہوں۔ صرف اتنا ہی اس کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کو نمازوں کے ساتھ باقی اعمال کا کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اس بات پر بھی ایمان لائے کہ اللہ پر بھی، آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے۔ آخرت کے دن پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ وہ خوف رکھے کہ اس کے ہر عمل کا بدلہ روز قیامت اس کو ملے گا، اس لیے وہ برائیوں سے، گناہوں سے بچ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر بھی ایمان لائے اور یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے ہر چیز کو لکھ رہے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں دلوں میں اکٹھی ہوتی ہیں تو انسان کو خوف طاری ہوتا ہے، گناہ کرنے سے انسان کو ڈر لگتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر بھی ایمان لائے۔ ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ سمجھے ان کو، ان کی حقیقت کو سمجھے کہ وہ حقیقت میں ہیں کیا، اور پھر یہ بھی حکم آیا کہ وہ نبیین اور تمام نبیوں پر بھی ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اپنی آیت کے اسی حصے کے اندر، اب اخلاق کی بات کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جو وَآتَ الْمَالَ، اور وہ جو محبت کرے، کس پر؟ اس کے دل میں، ہر انسان کے دل میں مال کی محبت موجود ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دل میں مال کی محبت ہے اور میرے دل میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے دل میں مال کی محبت رکھی ہے، اور ممکن ہے کہ میری آزمائش آپ سے بھی زیادہ کڑی ہو، ممکن ہے کہ مجھے زیادہ مال سے محبت ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میرے دل میں مال کی اتنی محبت نہ ہو جتنی آپ کے دل میں محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ وَآتَ الْمَالَ، یہ دلوں میں مال کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، اور اس محبت کے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عَلَى حُبِّهِ، اس محبت کے ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے مال کو ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، وہ یتیموں پر بھی خرچ کرے، مسکینوں پر بھی خرچ کرے، اور سب سے پہلے اپنے قرابت داروں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے، مسکین پر خرچ کرے۔ اس کے بعد آتا ہے یہ کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی مسافروں پر، اور پھر اس کے بعد آتا ہے حکم ان لوگوں پر جو آپ کے گھر سائل بن کر آتے ہیں، جو فقیر آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی فقیر کو گھر سے خالی ہاتھ نہ بھیجیں، ٹھیک ہے؟ ہم کسی بھی فقیر کو خالی ہاتھ نہ بھیجیں۔ ہم کسی بھی چیز کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی فقیر کو خالی ہاتھ نہ بھیجیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو حق رکھا ہے وہ قرابت داروں کا، اپنے رشتہ داروں کا رکھا ہے۔ ہم میں سے اگر کسی کا بھائی یا بہن کوئی مال میں کمزور ہے، مالی لحاظ سے کمزور ہے، ہم کہتے ہیں جی اس کی تو عادت ہے مانگنے کی، لیکن وہ آپ کی اور میری آزمائش ہے کہ آپ ان پر اپنا خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔
اور آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ سمجھنے والے کہ ہم اپنا مال ان کو کھلا رہے ہیں، لٹا رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے جس نے آپ کو دیا، اور آپ اس کے دیے ہوئے مال کو کسی پر خرچ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا حق قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا آتا ہے، اس کے بعد حق آتا ہے یتیموں کا، اس کے بعد حق آتا ہے مسکینوں کا۔ مسکین وہ جو مالی لحاظ سے بہت کمزور ہیں لیکن وہ سوال نہیں کرتے، ان کے چہروں سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ مسکین ہیں۔ اس کے بعد حق آتا ہے مسافروں کا، اس کے بعد جا کر حق آتا ہے یہ فقیروں کا، جو فقراء آپ کے باہر آ کے سوال کرتے ہیں ان کا۔ تو سوچئے کہ ان کا حق کتنا دور جا کر آتا ہے۔ آپ سب کو اور ہم سب کو تو بڑی فکر ہے ان فقیروں کی جو مانگنے کے لیے آتے ہیں، کہ ہم ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، اور ان کا ہرگز ہمیں احساس نہیں ہوتا جو ہمارے رشتہ دار، ہمارے قرابت دار مفلس ہیں، جو ہماری آسائشوں کو دیکھ کر حسرتیں کرتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قرابت داروں سے تعلق رکھیں اور غریبوں سے اپنے تعلق کو پیچھے نہ کر لیں۔ اس کے بعد حکم آتا ہے وَفِي الرِّقَابِ، گردنیں چھڑانے والوں کا۔ کس کا؟ یعنی قیدیوں کو رہا کروانے کا۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات بیان کرنے کے بعد، اپنے بندوں کے حقوق بیان کرنے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کا بیان کیا۔ اب اس کے بعد یعنی یہ کیٹیگری پہلے ہے آپ کی، یہ اخلاق آپ کا پہلے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہاں پر پہلے اپنے حقوق بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے بندوں کے حقوق کو بیان کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور جو کوئی قائم کرے نماز کو، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور جو ادا کرے زکوٰۃ کو۔ یاد رکھیے یہ سارے احکامات پورے کرنے کے بعد حکم آیا کس کا؟ نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد تیسری کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز کر دیا ہر چیز کو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور جو کوئی وعدہ پورا کرے، اِذَا عَاهَدُوا، اور جب وہ وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے۔ یہ ساری باتیں بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے اپنے بندوں کے حقوق بیان کیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان کیے، کیونکہ وعدہ انسان اللہ تعالیٰ کو بیچ میں ڈال کر وعدہ کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی نفس کا، اس کے دل کی کیفیت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم کر رہے ہیں۔ اب اس دل کو بھی تو سنوارنا ہے نا، اس دل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اور والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور جب وہ صبر کر لیتا ہے، جب اس کو کوئی تکلیف، تنگی، پریشانی پہنچتی ہے تو وہ صبر کر لیتا ہے، اپنے دل کو صبر میں لے آتا ہے۔ جب کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ صبر کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کی یہ ساری مثالیں بیان کرنے کے بعد رب کائنات فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی متقی ہیں، یہی وہ متقی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ جنت کو بھرے گا۔ اب سوچئے، میں اور آپ ہم سب سوچیں، کیا ہم کسی ایک بھی کیٹیگری کے اندر پورے آتے ہیں ان میں سے؟ کیا ہم مال کی محبت ہونے کے باوجود اپنے عزیز و قارب پر سب سے پہلے ترجیح دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنے خاندان میں موجود کسی یتیم کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے آس پاس ارد گرد اڑوس پڑوس میں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم مسافروں کو کھانا کھلانے، ان کو پانی پلانے یا کچھ بھی ایسا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کوئی پانی مانگے تو کوئی دروازہ نہیں کھولتا۔ پھر حکم آتا ہے، اس کے بعد جا کے حکم آتا ہے فقیروں پر خرچ کرنے کا اور گردنیں چھڑانے پر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حکم آتا ہے نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا اور وعدے پورے کرنے کا۔ اور کیا میں اور آپ صبر کرتے ہیں جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے؟ بڑی آزمائشوں میں اللہ نے ہمیں ڈالا ہوا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر پھر ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اب اللہ تعالیٰ سارے کے سارے مسلمانوں کو پکارتے ہوئے، آواز دیتے ہوئے حرف ندا استعمال کیا،
اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان کو بلایا، یا ایھا الذین، یہاں پہ الذین کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ الذین کا سٹیٹس کیا ہوگا یہاں پر؟ مجرور ہوگا، منصوب ہوگا جی، یا پھر مرفوع ہوگا؟ الذین، الذین کا سٹیٹس کیا ہوگا جی؟ ہوگا رفع ہوگا، کیوں رفع کا؟ نہیں نصب، جو سوری میم، جو زبر ہوتا ہے اسے نصب کہتے ہیں نا، نصب حرف ندا کے بعد ہاں جی، آپ نے بھی بتایا تھا زبر آتی ہے. یہ رفیع حالت میں ہے. اچھا جی، رفیع حرف ندا کے بعد آنے والے اسم پر زبر ہوتی ہے، ابھی کلاس میں آپ نے بتایا. تو یہ یا ایھا الذین آیا ہے، پھر یہ یہاں پہ اس کا سٹیٹس ہوگا اس کا نصب والا، مفعول ہوگا. کہاں سے کہاں چلے گی؟ مفعول میں چلے گی؟ سوری سوری، حرف ندا کے بعد آپ نے ابھی بتایا تھا نا کہ نصب ہوتا ہے، اس پہ زبر آئے گی آخری حرف پر. مجھے تو زبر کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، پتہ نہیں کہاں سے زبر ڈھونڈ لے آتے ہیں. میم ایھا الذین نا والی ان زبر کو زبر ہے نا؟ نصب ایسے رفع کی حالت میں تھا تو پیش ہوتا، یا ایھا الذین ہوتا، زے کی حالت میں نہیں میم الذین ہوتا. یہ الذین ہی رہتا، میم حرف ندا کے بعد ہمیشہ زبر آئے گا. زبر ہی آئے گی. ساروں کی مائک سو چلے جی، ابھی اس پہ باہر پہ بات کرتے ہیں، ابھی ہمارا بہت زیادہ لیسن ہے. جو فعل پیش آ جائے تو فعل ماضی مجہول بن جاتا ہے. اچھا جی، یا ایھا الذین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص. اب یہاں پر قصاص جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا. کیا ہوتا تھا کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جب اگر کسی آزاد بندے سے قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے وہ غلام کو قتل کر دیتے تھے. وہ اپنا آزاد بندہ غلام کو قتل کر دیتا، اور اسی طرح سے عورتوں کو بھی دے دیا جاتا تھا، کیونکہ عورتوں کو تو وہ کسی قابل سمجھتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر، اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ پوری کی پوری نسلوں کو بھی ختم کر دیا جاتا تھا، اور پھر وہ نسل در نسل دشمنی چلتی رہتی تھی. اللہ رب العزت نے قصاص کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ تم پر فرض کر دیا ہے قصاص کا بدلہ لینا، یعنی کہ کوئی قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کیٹیگرائز کر کے یہ بھی بتا دیا کہ تم نے بدلہ کیسے لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحر بالحر، یعنی آزاد بدلے آزاد کی، والعبد بالعبد، غلام بدلے غلام کی، والانثى بالانثى، اگر کوئی عورت نے قتل کیا تو اس کے بدلے عورت کو ہی قتل کیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آگے کیا فرماتے ہیں کہ فمن عفی له من اخیہ شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، یعنی کہ اس کا جو وارث بھائی ہے وہ معاف کر دے اس کو جس نے قتل کیا ہے، اگر وہ اس کو معاف کر دے، فاتباع بالمعروف، معروف طریقے سے اگر وہ معاف کر دے اس چیز کو، واداء الیہ باحسان، اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس کو آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے. دیت کیا ہوتا ہے کہ وہ مال اس کو عطا کرتے ہیں. مال اس لیے نہیں ہے کہ کوئی کسی کی لاش کا کوئی بدلہ دے رہا ہوتا ہے، یا اس کو لاش کا کوئی پیسے دے رہا ہوتا ہے، یا وہ کوئی سودا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک مرنے والا تو مر گیا، لیکن اس کے پیچھے جو اس کے لواحقین رہ گئے ہیں، ممکن ہے کہ ان کی تھوڑی بہت مدد ہو جائے، اس لیے دیت کا حکم دیا گیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لاشوں کا سودا کیا گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو اس کے بیوی بچے رہ گئے، یا اس کے ماں باپ جو بوڑھے رہ گئے، وہ ان کو دیت دی جاتی ہے تاکہ ان کا ان کے بڑھاپے میں کچھ ان کی مدد کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں انسان کے لیے کہ اگر کوئی معاف کرتا ہے تو چاہیے کہ وہ دیت اس کو دے دے اس انسان کو. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ معاف کرنے کے بعد پھر ایک دفعہ معاف کر دیا تو پھر انسان اس کا بدلہ لے بعد میں. ابھی تو سب کے سامنے معاف کر دیا، بعد میں اپنے دل میں وہ چیز رکھ کر پھر اسے بدلہ لے لے. اگر کسی نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ظالم قرار دیا، اور پھر اس انسان کو جس نے بدلہ لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا.
کہ وہ जहन्नुमी है। एक मर्तबा माफ कर दिया तो उस बात पर बार बार सारी जिंदगी मलामत करने का हुक्म नहीं है। अफू व दरगुजर से मुराद ये है कि इंसान उसको माफ करे और फिर भूल जाए। अल्लाह ताला फरमाती है ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा, ये तख़फ़ीफ़ और कमी है तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से। वमन यअतदा बअद ज़ालिका, तो इस तख़फ़ीफ़ और कमी के बाद जो इंसान ऐसा करेगा, इसकी किसी के साथ ज्यादती करेगा, जब किसी को माफ करने के बाद ज्यादती करेगा तो अल्लाह ताला ने उसके लिए अज़ाबुन अलीम का दर्दनाक अजाब का हुक्म दे दिया है। अब ईसाई और यहूदी ये समझने लगे कि किसास से जिंदगी क्या है। ये क्या बात हुई कि किसास लो, कत्ल करो, मारो और कत्ल कर दो, किसी को एक इंसान को दूसरे के बदले में कत्ल कर दो, इसमें कौन सी जिंदगी है। अल्लाह ताला फरमाती है वलाकुम फी किसासिन फिल किसासी, और तुम्हारे लिए किसास के अंदर हयातुन जिंदगी है, या उलिल अलबाब, ए अकल वालो, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, ताकि तुम डरो। जिंदगी क्यों है? तुम्हारे दिलों को सुकून आ जाएगा। जिंदगी क्यों है? ताकि तुम्हारी नस्लें तबाह होने से बच जाएंगी। जिंदगी क्यों है? ताकि तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए झगड़े नहीं होंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस किसास में तुम्हारी नस्लें बच जाएंगी, इस किसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है, सुकून है, राहत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून, ए अक्ल वालों, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। दैयत भी दे दी, तो दैयत से भी ये फायदा हासिल हुआ कि दैयत मिल जाने से इंसान को, उसके लवाहिकीन को उनका जरिया माश मिल गया। अल्लाह ताला फरमाती है अगली आयत के अंदर कि कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, अब अल्लाह ताला ने ये भी फर्ज कर दिया कि जब तुम में से किसी एक को मौत आने लगे, अल मौत इन तरका खैरा, तो अगर वो अपने पीछे कोई तरका छोड़ जाता है तो उसको चाहिए कि उसको बेहतर तरीके से उस तरके को डिवाइड करके जाए। हम समझते हैं कि अगर पिछले कुछ सालों का इल्म हो तो पिछले कुछ सालों में जो बुजुर्ग होते थे, घर के खानदान के बड़े होते थे, किसी की हालत को देख के उनको अंदाजा हो जाता था कि ये मर की मौत पे इसको आ गई है और ये मरने वाला है। आज हम लोग जब डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल्स में भागते हैं तो हम आखिरी वक्त तक हमें यही होता है, हालांकि हमें सारे आसार नजर आ रहे होते हैं कि बस इस इंसान का मुश्किल हालात हैं, लेकिन चूंकि डॉक्टर्स ने अपने बिल्स बनाने हैं, उन्होंने हमसे चार्ज करना है, वो हमें आस और उम्मीदें दिलाए रखते हैं, नहीं अभी ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। बहरहाल हर डॉक्टर की कोशिश यही होती है उसका पेशेंट बच जाए। हम उसी तबक्कात में पड़े रहते हैं और वो उस इंसान से जो मरने के नहज पर है, उसके बहुत सारे फैसले करवाने से रुक जाते हैं। हम उसकी वसीयत नहीं करवाते, उससे लोगों को अपने अपने उसके घर उसके मामला दुरुस्त नहीं करवाते, और हम बस उसी परेशानी में मुब्तला रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये भी तुम पर लिख दिया है, जब तुम में से कोई किसी को मौत आए तो वो जो अपना तरका छोड़े उसको बेहतर तरीके से, मारूफ तरीके से उसकी वसीयत कर जाए। ये उस वक्त की बात है जबकि अभी तरके का हुक्म नहीं आया था कि किसको कितना कितना हिस्सा मिलना है। अल्लाह ताला ने उसके अंदर सबको कैटेगराइज कर दिया, अल वसीयतु लिल वालिदैनी, कि वो अपने वालिदैन के लिए भी वसीयत कर जाए कि उनके मरने के बाद सारा कुछ बीवी बच्चों को ही हवाले न कर दे, बल्कि वालिदैन का भी हिस्सा है। वल अक़रबीना, और रिश्तेदारों का भी हिस्सा है, जो गरीब गुरबा रिश्तेदार हैं उनको भी कुछ देकर जाओ। बिलमारूफ, ही भले तरीके से करो। मैंने नहीं देखा आज तक कि किसी ने के भी तरके में से उसने अपने खानदान के यतीमों, बेवा और गरीबों के लिए कुछ वसीयत किया हो। एक एक सिंगल पैनी हम अपने बच्चों के लिए बचा कर छोड़ कर जाते हैं। इवन के पूरा का पूरा बैंक बैलेंस भी हम अपने बच्चों के लिए छोड़ कर जाते हैं। और वही बच्चे, और मैं आपको एक बात वसूख से बताती हूँ कि जब माँ बाप मरते हैं, जैसे ही उनके मरते हैं तो वही माँ बाप जिन्होंने अपने खून पसीने से अपना माल और अपना जायदाद और अपनी अपनी चीजें बनाई हैं, वही औलाद उन चीजों को कौड़ियों के दामों बेचती हैं। तो एक बड़ा मशहूर मकूला है कि जब कोई ऐसी चीज सस्ते दामों में मिलती है तो बड़ा मशहूर मकूला ये है कि लगता है कि इसका नया नया बाप मरा है। क्यों? क्योंकि बाप नया नया मरा होता है ना, तो अभी अभी दुनिया की सारी परेशानियां उसके सर पे नहीं पड़ी होती हैं। अभी वो इतनी सारी जायदाद समेटने के चक्करों में होता है, यकदम पैसा मिल गया, बावला हो गया।
اس نے کہا کہ میں گاڑی بھی سستے داموں بیچ لوں، میں اب اپڈیٹ ہو جاؤں. ابھی اس کو یہ نہیں پتا کہ باپ نے کتنی محنت اور مشقت سے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے یہ گاڑی خریدی ہوگی. فوراً سستے داموں میں گاڑی بیچ دی. چلو جی نئی ماڈل کی گاڑی آ گئی، اپڈیٹ ہو گئے ہم لوگ. لیکن جب وہ باپ کی شفقت، باپ کا ہاتھ سر سے اٹھا، کچھ عرصہ گزرا، کچھ مہینے ہی گزرے، تو اس کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا کہ میں کس جگہ پر کھڑا ہوں. آج جو میرے سر سے اتنا بڑا، میرے سر پہ آج جو قیامت ٹوٹی ہے وہ آج محسوس ہوئی. جب وہ عیش و عشرت سے جب نکلا تو تب اس کو محسوس ہوا کہ اب تو مجھے پتا چلا کہ اب میں خالی ہاتھ ہو رہا ہوں. اور ایسا حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں رکھے. حکم ہوا کہ اپنے والدین کے لیے بھی وصیت کرنا، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی بھلے طریقے سے، کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، کہ ہر کسی کا دل خوش ہو جائے. آپ کے لیے مرنے کے بعد مغفرت کی دعائیں کرتے رہے. ایسا نہ ہو کہ اولاد تمہاری بھول جائے اپنی عیش و عشرت کی زندگی میں، مال اور متاع حاصل کر کے وہ شکر ادا کرتی ہے اولاد کہ چلو باپ مرا تو آج ہم غلے پر بیٹھ گئے، آج ہمیں یہ ساری عیاشیاں مل گئیں. اور پھر بیویاں اس کو مزید بڑھاتی ہیں کہ دیکھو کتنی مشکل زندگی تھی نا، ہمیں ایک ایک پینی کے لیے باپ کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا. وہ اپنی زندگی میں اتنا مگن ہو جائیں گے کہ ہو سکتا ہے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی والدین کے لیے بھول جائیں. لیکن وہ عزیز و قارب جن کا پیٹ خالی تھا، ان کا پیٹ بھرنے کا کچھ سامان تم کر گئے، وہ ایک ایک لقمہ کھاتے ہوئے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، وہ تمہیں یاد رکھیں گے. کیونکہ وہ اب پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھر کے سوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحتیں ہیں، ہم نہیں سمجھتے. ہم دنیا کا مال و متاع سمجھتے ہیں. حقاً علی المتقین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ حق ہے متقی لوگوں پر. متقی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، تو جو کوئی اس وصیت کو جس نے سن لیا اس کو اپنی مرضی سے، اپنی انٹینشن سے، اپنے فائدے کے لیے تبدیل کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص پر پھر اس کا گناہ نہیں ہے جو وصیت صحیح کر گیا، اس کا گناہ اس شخص پر ہے جس نے اس کو بدل لیا، کیونکہ وہ وصیت کرنے والا عاجز تھا اس بات سے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. لیکن یہ بھی حکم آ گیا فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. بعض اوقات والدین کیا کرتے ہیں، والدین بھی بڑھاپے میں آ کر پریشان ہو جاتے ہیں، والدین بھی بڑھاپے میں آ کر عاجز ہو جاتے ہیں، والدین بھی بیچارے رحم کے قابل، رحمت کے قابل ہیں، رحم کرنے کے قابل ہیں. ان کے بڑھاپے میں سب سے زیادہ مستحق رحم کے ہمارے والدین ہوتے ہیں. ہمیں ان سے شفقت سے کام لینا چاہیے. لیکن جب ایک آدھ بچہ کوئی والدین کی خدمت زیادہ کرنے لگ جاتا ہے تو والدین سارا کچھ اس کی طرف لوٹا دیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. اور پھر ٹھیک ہے اس نے جو کیا، اس نے اپنا فرض نبھایا، اس نے ماں باپ پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ فرض سب اولاد کا تھا، لیکن اس سے سب اولاد محروم رہے گی. لیکن صرف ایک بچے نے اگر ایسا کیا تو والدین نے بھی اٹھا کر سب کچھ اس کے نام کر دیا، اور پھر وہ والدین کی ساری جائیداد لے لینے کے بعد باقی سب بھائی محروم ہو گئے اس چیز سے. اس نے اپنی وہ ساری نیکیاں ضائع کر دی جو اس نے والدین کی محبت میں، والدین کی خدمت کر کے حاصل کی تھی، کیونکہ اس نے اب اپنے بہن بھائیوں کا حق مار دیا. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ لیکن اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وصیت کرنے والا کوئی ایک طرف جھک جائے گا، اس کی جانبداری ہو جائے گی اور وہ وصیت کسی ایک کے ہی حق میں کر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، کہ تم اس وصیت کی اصلاح کروا دو، اس کو تبدیل کروا دو. فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ بخشش اس کے لیے کہہ رہے ہیں جس نے غلط وصیت کر دی. ہم وصیت کر جاتے ہیں جی میں مر گیا تو میری فلاں اولاد نے میری بات نہیں سنی تو اس کو میرا منہ بھی نہ دکھانا، اور اس وصیت پر تو ایسا عمل ہوتا ہے، ایسا عمل ہوتا ہے کہ اس وصیت پر تو کوئی پتھر پر لکیر ہو جاتی ہے. جی مرنے والا وصیت کر کے گیا تھا کہ میرا منہ نہ دکھانا،
باپ ہے منہ دیکھ لیا تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ کچھ پچھلے دنوں میں ایسا ہی واقعہ ہوا. بیٹی نے کیا کیا کہ والد نے اس کی شادی کروا دی. ایک بہت ہی جس سے شادی کروائی اس لڑکی کا اپنے شوہر سے تقریباً 25 سے 28 سال کا ایج ڈفرنس تھا. ٹھیک ہے, نہیں بچ سکی اس کے ساتھ, نہیں ہو سکا, انسان شیطان کاری ہو جاتا ہے. بہرحال اس نے کیا کیا, اپنے بچے چھوڑ کے گھر چھوڑ کے بھاگ کر چلے گئی. اس نے کیا کیا, کسی سے بہک گئی. جو بھی معاملہ تھا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے, اللہ اس پہ حال پر بھی رحم فرمائے. چھوٹا سا بچہ وہ چھوڑ کر گئی, جو چھوٹا بچہ اس کو میں 6 ماہ کا تھا, وہ چھوڑ کر چلی گئی. اس نے پھر شوہر سے طلاق لی. طلاق لے کر پھر اس نے کسی اور بندے سے شادی کر لی. باپ نے کیا کیا کہ باپ نے بیٹی کو اپنی جائیداد سے تو محروم کر ہی دیا کہ میں جائیداد میں اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا, اس کو کوئی مال و متاع نہیں دوں گا. جائیداد سے بھی محروم کر دیا, اس کو کچھ نہیں دیا. اس کے بعد اس نے کیا کیا, باپ نے وصیت کر دی کہ میں مروں گا تو میری بیٹی کو میرا منہ نہ دکھانا. اب جن بھتیجوں کو جائیداد ملی وہ تو اش کر اٹھے نا, ساری جائیداد ہمیں مل گئی, اب ہم کیسے اس کو منہ دکھائیں گے. وہ خاموش رہی خاتون. ٹھیک ہے, خاموش رہی اور اس کو نہیں دیا گیا. اور پھر جب باپ مرا تو وہ اس کو خبر مل گئی کہ باپ مر گیا ہے, اور وہ پہنچی آخر باپ کی قبر تک پہنچی. جب قبر پہ اب اتارنے لگے, کتنے سال گزر گئے, اس نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا. 25 سال گزر گئے, وہ بھی بڑھاپے پہ پہنچ گئی. 25 سالوں بعد 20 سے 25 کم از کم ہوں گے, اپنے باپ کا آخری دیدار کرنے کے لیے آئی تو کسی نے اس کا منہ نہیں دیکھنے دیا. روتی رہی, بلکتی رہی, تڑپتی رہی, مجھے باپ دکھا دو, مجھے باپ کا چہرہ آج آخری دفعہ دکھا دو. ایسے سب نے وصیت پر عمل کیا جیسے پتھر پر لکیر ہو گئی. یہ ہیں ہم, یہ ہیں میں اور آپ. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم والدین ہیں, اللہ تعالیٰ ہم والدین کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ صرف سارا حق اولاد کا نہیں ہوتا. ہم والدین کی طرف بھی بہت سارے حقوق ہیں, اور ہم والدین کی چھوٹ نہیں ہونے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اولاد کا ہی حق ہے, بس ماں باپ کی آگے خدمتیں کرتے رہنا, سر جھکائے رکھنا. ہمارے بھی بڑے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اوپر رحم فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.